ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو آج ہم تختی نمبر 12 سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیے تختی نمبر 12 کیا ہے؟ کچھ حرف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ ہم قاعدے میں دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں قرآن شریف میں بھی نظر آئے گی کہ کچھ حرف لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ تو اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے لکھنے کا طریقہ، دال کھڑا زبر دا۔ اگر آپ نے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ جا کے وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دال کھڑا زبر دا اور پھر یا لکھا ہوا ہے۔ یا لکھا تو ہوا ہے لیکن اسے ہم پڑھیں گے نہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دال کھڑا زبر دا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور دیکھیے یہ بہت ہی سمپل ہے، یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک حرف ہے اور اس پر کوئی بھی حرکت یا حرکات موجود نہیں ہے۔ حرکت یا حرکات کیا ہوتے ہیں؟ زیر زبر پیش حرکت ہوتے ہیں، اور جزم بھی موجود نہیں ہے، مطلب کوئی بھی قسم کی حرکت یا کچھ بھی موجود نہیں ہے تو اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ وہ حرف صرف لکھا گیا ہے لیکن ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے اور بہت ہی سمپل ہے۔ اسے کس طرح پڑھیں گے؟ فا عین زبر فا، عین کی آواز آنا چاہیے، فا عین زبر فا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے الف ہے، الف لکھا تو گیا ہے لیکن ہم اسے پڑھیں گے نہیں۔ یہاں پر دیکھیے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، فا عین زبر فا، اس طریقے سے۔ یہاں پر دیکھیے الف، الف لکھا تو گیا ہے لیکن اسے ہم پڑھیں گے نہیں۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا؟ واو لام زبر ول، کس طرح پڑھیں گے؟ واو لام زبر ول۔ دیکھیے اسے کس طرح پڑھیں گے؟ دال لام پیش ذل، واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ لکھا تو جاتا ہے، یہ چیزیں ہمیں قرآن شریف میں بھی نظر آئے گی کہ لکھا تو گیا ہے لیکن ہمیں اسے پڑھنا نہیں ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے دال لام پیش ذل، اس طریقے سے۔ اب یہ والا حرف دیکھیے، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، اور پھر کیا لکھا ہے؟ یا۔ یہ لکھا تو گیا ہے لیکن ہم اسے پڑھیں گے نہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لام کھڑا زبر لا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور بھی ایگزامپلس دیکھتے ہیں جو اس کے ہی ایگزامپلس ہیں لیکن وہ ورڈز میں ہے، تو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ واو زبر وا، حمزہ زبر آ، و آ، نون زبر نا، و آنا۔ آپ کو یاد ہوگا حرف مدہ، تو یہ آپ سمجھیں گے۔ دیکھیے الف مدہ سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن انا حرف ایسا ہے قرآن شریف میں، آپ جہاں بھی انا حرف آئے تو اسے کھینچیں گے نہیں، اسے کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے کلمہ انا قرآن مجید میں جہاں بھی آئے اس کا الف وصلاً نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم ہر بار پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے سیکھا ہے حرف مدہ، اس میں الف مدہ ہم نے سیکھا ہے کہ اسے پڑھیں گے بھی اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیکن اگر انا حرف آتا ہے تو اسے نہیں کھینچیں گے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کیسے بھی یاد رکھنا ہے، بس یاد رکھنا ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ، وَأَنَا لَكُمْ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، آلا، ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، ہدا، فا عین زبر فا، فا پیش فو، فا فو، اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر الف نہیں پڑھیں گے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ فا فو، اس طریقے سے۔ یا زبر یئی، حمزہ زبر آ، یئی آ، سین پیش سو، یئی اسو، اس طرح پڑھیں گے۔ یئی اسو، اس طریقے سے۔ نون زبر نا، را کھڑا زبر را، نہ را، کاف زبر کا، نہ را کا، نہ را کا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ والا حرف نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیے واو زبر وا، لیکن اس کے بعد حرف کیا ہے؟ الف ہے۔ الف ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم آگے والے حرف کو بھی دیکھیں گے کہ اس پر کون سے چیزیں موجود ہے یا کون سی مطلب حرکت یا جزم موجود ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پر
जज्म मौजूद है, तो जज्म को क्या करेंगे, पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो किस तरह पढ़ेंगे, वाव लाम जबर वल, हमजा वाव पेश ऊ, वल ऊ। अगर आपको याद होगा तो ये वाव मद्दा है, वाव मद्दा हुर्फ मद्दा को हमें एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे, वल ऊ, लाम खड़ा जबर ला, वल ऊ ला। इस तरीके से पढ़ेंगे, ये वाला हुर्फ नहीं पढ़ेंगे। आपको याद रखना है कि कौन सा हुर्फ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जाल लाम पेश जुल, हमने यहाँ पर देखा इसका एग्जाम्पल, जुल, जाल लाम पेश जुल, फा ज़ौद जबर फज, जुल फज, लाम ज़ेर ली, जुल फजली। पढ़ेंगे जुल फजली। यहाँ पर वाव और अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। आ दाल जबर फद, आइन पेश ऊ, फद ऊ, लाम जबर ला, फद ऊ ला, नून अलिफ जबर ना, ये अलिफ मद्दा है, यहाँ पर भी हमने देखा था, लेकिन ये अना होगा। और अना हुर्फ जहाँ भी आए कुरान शरीफ में, उसे हम अलिफ के बराबर नहीं खींचेंगे, उसे हम सिंपल जैसे हरकत को पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ेंगे, अना। और यहाँ पर हम अलिफ को पढ़ेंगे क्योंकि ये अना हुर्फ नहीं है, ये डिफरेंट हुर्फ है। तो किस तरह पढ़ेंगे, फद ऊ लना, फद ऊ लना, इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फा लाम ज़ेर फिल, ये वाला हुर्फ और अलिफ, ये दोनों हुर्फ को हम नहीं पढ़ेंगे। फा लाम ज़ेर फिल, हमजा रो जबर और, फिल और, ज़ौद ज़ेर जी, फिल और जी, इस तरीके से पढ़ेंगे। ज़ा लाम पेश जुल, यहाँ पर वाव और अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, ये भी इसका ही एग्जाम्पल है। जुल, जीम जबर जा, जुल जा, लाम खड़ा जबर ला, जुल, जुल जला, लाम ज़िरली, जुल जलाली। इस तरह पढ़ेंगे, जुल जलाली। वाव लाम जबर वल, यहाँ पे जो अलिफ मौजूद है वो हम नहीं पढ़ेंगे। वाव लाम जबर वल, आइन खड़ा जबर आ, वल आ, दाल ज़ेर दी, वल आ दी, या खड़ा जबर या, वल आ दिया, ताज़िर ती, वल आ दियाती। इस तरह पढ़ेंगे, वल आ दियाती, इस तरीके से पढ़ेंगे। आप भी कोशिश कीजिए खुद से पढ़ने की, और देखिए कौन सा हुर्फ पढ़ा जाएगा और कौन सा नहीं पढ़ा जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ये अना व अना लकुम, ये भी याद रखना है। ये हमें कोशिश करिए कि हमें हमेशा याद रखें।